السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اس ویڈیو میں آپ کو مکمل گائیڈ لائن دوں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کے لیے جو شیڈ بنایا جائے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، جگہ کیسی ہونی چاہیے۔ کھلی اور ہوادار جگہ ہونی چاہیے جہاں تازہ ہوا آئے، گھٹن نہ ہو، زمین تھوڑی اونچی ہو تاکہ بارش کا پانی جمع نہ ہو، صاف پانی کی سہولت میسر ہو، جانوروں کے لیے پینے کا پانی قریب ہو، شہر سے تھوڑا دور ہو تو بہتر ہے تاکہ بدبو اور بیماریوں کا خطرہ کم ہو جائے۔ شیڈ ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پر چارے کی سپلائی آسانی سے دستیاب ہو۔ اب آتے ہیں شیڈ کی تعمیر کے بارے میں۔ لکڑی یا بانس یا سیمنٹ سے مضبوط شیڈ بنائیں۔ اوپر چھت ضرور ہونی چاہیے تاکہ دھوپ اور بارش سے بچا جا سکے۔ ایک بکری کے لیے تقریباً 10 سے 15 مربع فٹ جگہ درکار ہوتی ہے۔ ایک بھیڑ کے لیے تقریباً 12 سے 18 مربع فٹ جگہ درکار ہوتی ہے۔ ہوا کے گزرنے کے لیے شیڈ میں کھڑکیاں یا جگہ ضرور ہونی چاہیے۔ روزانہ صفائی کریں تاکہ بدبو اور بیماریاں نہ پھیلیں۔ دوستو اب آتے ہیں ان کی نسلوں کی طرف کہ کون سی نسل کے جانور رکھنے چاہیے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ گوشت کے پرپز کے لیے فارم بنا رہے ہیں تو اچھی نسل کون سی ہے۔ پاکستان میں مشہور نسلیں بکریاں کی جو ہیں بیتل، ٹیڈی، کموری، ناچی، بھیڑ۔ بھیڑوں کی نسلوں میں کجلی، لوہی، تھلی شامل ہیں۔ یہ نسلیں ہمارے علاقہ کی نسبت سے اچھی گروتھ کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ جانور اگر خریدنا ہے تو اس کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے۔ ہمیشہ ایسا جانور خریدیں جو چست ہو، اس کی آنکھیں صاف ہوں، جسم صحت مند ہو۔ اس کو چلا کر چیک کریں کہ لنگڑا وغیرہ نہ ہو، زیادہ کمزور نہ ہو، زیادہ بوڑھا نہ ہو، زیادہ عمر کا نہ ہو، جانور کی ہڈیاں باہر واضح نظر نہ آئیں، چلنے میں اسے مشکل نہ ہو۔ اب آتے ہیں ان کی خوراک کی طرف۔ خوراک کیسے دینی ہے؟ دوستو اچھی خوراک جانور کی صحت اور وزن بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہری گھاس، اس میں برسیم، لوسن وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھوسا، چوکر، ونڈا وغیرہ بھی دے سکتے ہیں آپ۔ ونڈے کے علاوہ چوکر، مکئی، کھل، منرل مکسچر، یہ چیزیں بھی آپ اس کی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہر جانور کو اس کے وزن کے حساب سے آدھے کلو سے 1 کلو تک ونڈا وغیرہ دیا جا سکتا ہے۔ جانوروں کو 24 گھنٹے صاف پانی میسر ہو۔ شیڈ میں کھلیوں کا ایسا نظام بنائیں کہ جانور آسانی سے پانی پی سکے۔ شیڈ میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ فرش گیلا نہ ہو، ہوا آنے جانے کا انتظام ہو، گرمی میں سایہ میسر ہو، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے بچائیں جانوروں کو۔ کوشش کریں تازہ پانی میسر ہو۔ شیڈ کے اندر کا فرش کا ماحول صاف ستھرا رکھیں۔ زیادہ گندگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اب آتے ہیں ان کی ویکسین کی طرف۔ بھیڑ بکری میں انٹیروٹکسیمیا نامی بیماری سب سے زیادہ ان کی موت کا سبب بنتی ہے، اس لیے سال میں 2 بار اس کی ویکسین لازمی کرانی چاہیے۔ PPR کی ویکسین بھی سال میں 1 بار کرانی چاہیے۔ منہ کھر کی اچھی ویکسین بھی سال میں 1 بار لازمی کرانی چاہیے۔ ویکسین ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کروائیں جانوروں کو۔ اس کے علاوہ پیٹ کے کیڑوں کی ادویات سال میں 2 یا 3 بار لازمی دینی چاہیے۔ دوستو اگر آپ اچھی نسل، صحیح خوراک اور وقت پر ویکسین کا خیال رکھیں گے تو بھیڑ بکری پالنا بہت منافع بخش کاروبار ہے۔ خاص طور پر عید کے موسم میں اچھے جانور مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کافی حد تک منافع کما سکتے ہیں۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔